جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور یہ لوگ محسنین ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا وہ دو خزانے تھے جن کی وجہ سے بندے کے اندر یہ طاقت آ جاتی ہے کہ وہ بڑی سے بڑی پریشانی کو جھیل لیتا ہے؟ تقوی اور صبر، اس کو جب آپ تھام لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آگے آپ کے سامنے طوفان ہے جو مرضی ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے تو پھر کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، جو العزیز ہیں، الحکیم ہیں، زبردست ہیں، غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ کہ اے مسلمانوں، تمہاری جیت جبریل کی وجہ سے نہیں ہوئی علیہ السلام، میکائیل کی وجہ سے نہیں ہوئی، فرشتوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، تمہاری جیت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے۔ جب آپ دین پر چل رہے ہوتے ہو، آپ ہو سکتا ہے بڑے بڑی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ مجھے یہ چیزیں ملیں گی، لیکن آپ کو دل کے سکون کے علاوہ شاید کچھ بھی نہ ملے، اور کبھی کبھار مصلحین، اصلاح کرنے والے، ایمان والے اس چیز کو بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں۔ We all know the story of یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام وہ شخص ہیں کہ ان کی زندگی میں ہر قسم کے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں۔ ابھی وہ چھوٹے ہی تھے، ان کے بھائی ان کو اغوا کرتے ہیں، اغوا کے کرتے میننگ جھوٹ بول کے اپنے والد سے، یعقوب علیہ السلام سے ان کو لے کے جاتے ہیں اور ان کو پھر کنویں میں پھینک دیتے ہیں، میننگ یعنی اٹمپٹڈ مرڈر تھا نا، وہ ان کو پھینک کے آ گئے۔ اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کسی ملک میں ایسا ہو رہا ہے اور بڑا فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہیڈ لائن بن جائے کہ جی یہ دیکھو چائلڈ ابیوز کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اوکے، یہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک قافلہ آتا ہے، ان کو لے کے چلا جاتا ہے، اور he was sold as a slave، ان کو غلام بنا کے بیچ دیا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا امپلائی، لیٹس سے کوئی ڈرائیور ہے، کک ہے، یا کوئی اور میڈ ہے، وہ 3-4 گھنٹے، 8 سے 10 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، اپنا کام کاج کر کے واپس چلے جاتے ہیں، پھر آپ ان کو کال نہیں کر سکتے، رائٹ؟ ایکسیپشنز آر دیئر۔ لیکن غلام وہ شخص ہوتا ہے کہ اگر رات کے 2 بجے اس کا مالک کہے نا کہ مجھے پانی پلاؤ، وہ انکار نہیں کر سکتا۔ اور اگر مالک اپنے غلام کو قتل بھی کر دے تو ہی از ناٹ اکاؤنٹیبل، بھائی اس کی ملکیت ہے، وہ جو مرضی کرے۔ تو ایک ایسا شخص، بلکہ ایک ایسا بچہ جو کہ ہی واز اے فری مین ایز سچ، اور پھر ان کو جو ہے غلام بنا کے بیچ دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ جوانی کو پہنچتے ہیں، ان کو جو ان کی مالکن ہے، جو آنر کی بیوی ہے، وہ ہراس کرتی ہے، اور اس کے بعد بچنے کے لیے، حالانکہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کتنے سالوں کے لیے، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہوتی۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود I want us to take out سورہ یوسف، سورہ نمبر 12، آیہ نمبر 90، آیہ رقم 90 ذرا نکالے گا انشاءاللہ، اور اس میں جو ہے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اچھا، یہ وہ واقعہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام، ہی از اے کنگ ناؤ، ابھی مصر کی جو آپ سمجھ لیں کہ ایگریکلچرل جو منسٹری ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے، اور ون آف دی اسکالرز ہی سیڈ اٹ سو بیوٹیفلی، کہتے ہیں کہ جن ہاتھوں نے یوسف علیہ السلام کو دھکا دیا، کنویں میں پھینکا، کچھ عرصے بعد وہی ہاتھ بھیک مانگتے ہوئے ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور یہ وہی سینیریو ہے کہ یوسف علیہ السلام ابھی اپنے تخت پہ بیٹھے ہیں، سیٹ پہ بیٹھے ہیں، اور ان کے جب بھائی آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام بتا دیتے ہیں کہ انا یوسف، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ اور پھر وہ بڑے سرپرائز ہوتے ہیں کہ اچھا آپ ہی یوسف ہیں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اور پھر یوسف علیہ السلام 2 کوالٹیز گنواتے ہیں، انہ من یتقی ویصبر، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور یہ لوگ محسنین ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہم نے بڑی کوئکلی جو ہے گو تھرو کیے ہیں، ایک بندہ اتنا عرصہ جیل میں رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے پیرنٹس کدھر ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا وہ دو خزانے تھے جن کی وجہ سے بندے کے اندر یہ طاقت آ جاتی ہے کہ وہ بڑی سے بڑی پریشانی کو جھیل لیتا ہے؟ وہ کیا خزانے ہیں؟ تقوی اور صبر۔ اور یہ ایک تو پہلا جو ہم نے سیناریو دیکھا وہ تو جہاد کا تھا نا، میدان جنگ میں اگر کوئی بندہ تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور اب یہ آپ کی ڈیلی روٹین میں، جو آپ کی ڈے ٹو ڈے روٹین چل رہی ہوتی ہے، اس میں بھی اگر آپ تقوی اور صبر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوگا آپ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پروٹیکشن عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کچھ ریفرنسز تھے تقوی اور صبر کا، اور یہ بات آپ جان لیں، I can see all young faces over here۔ آپ یہ ٹھان لیں کہ ہم نے ان دو خزانوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، رائٹ، تقوی اور صبر، اس کو جب آپ تھام لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آگے آپ کے سامنے طوفان ہے، جو مرضی ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے تو پھر کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور جو باقی جو ریفرنسز میں نے آپ کو دیے آل عمران کے، اس میں مزید بات کھل کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ، وہ اپنے گھروں میں جا کے دیکھنا ہے۔ طيب we'll get back to our سورہ آل عمران کی طرف آ جائیں انشاءاللہ۔ آیہ نمبر 126، that's the last آیہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی خوشخبری تمہیں دی ہے کہ 3000 فرشتے نازل ہوں گے، صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو 5000 فرشتے بھی نازل ہوں گے، تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، یہ سب کچھ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، یہ صرف تمہارے لیے خوشخبری ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو سکون ملے، اطمینان ملے۔ What is the lesson for us؟ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، جو العزیز ہیں، الحکیم ہیں، زبردست ہیں، غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ Is there any gem we can extract؟ gems، بہت سارے لیسنز ہیں۔ Yes brother، حیاک اللہ، very good۔ ایک لیسن تو یہ ہے کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی کچھ نہ کچھ بات کی تھی، جب آپ کے پاس تیاری ہونا تو ہو سکتا ہے کہ آپ سکون میں آ جاتے ہو کہ بس ابھی ہمارے پاس نا نیوکلیئر آرسنل بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس شاید دنیا میں وار ہیڈز اگر کاؤنٹ کیے جائیں ہمارے ملک کے پاس یا مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ ہیں، بس ابھی ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہمارے پاس سب سے زیادہ آرمی پرسنلز ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہیں فوجی ہیں، تو بس ہمارا ہی آپ سمجھ لو کہ پلڑا بھاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، بدر کے موقع پہ جو تمہاری جیت ہوئی تھی اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تھے۔ حالانکہ فرشتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ بھی ایک مستقل سبجیکٹ ہے، ایک ایک فرشتہ عظیم جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ he has 600 wings، ان کے 600 پر ہیں، اور رسول اللہ نے جب ان کو اصل حالت میں دیکھا وہ پورے افق میں چھائے ہوئے تھے، پورے ہورائزن میں جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ پھیلے ہوئے تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں جب فیصلہ ہوا کہ ان کو تباہ و برباد کرنا ہے تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پوری قوم کو اپنے ایک ونگ کے ٹپ سے اٹھایا اور اتنا اوپر لے کے گئے کہ آسمان والے جو مرغوں کی اذانوں کی آوازیں ہیں وہ سن رہے تھے،
اینڈ پیپل کوڈ ہیئر دی ڈاگز بارکنگ، یعنی اتنا اوپر لے کے جانے کے بعد انہوں نے پوری قوم کو نیچے پٹخ دیا. اور کیوں پٹخا؟ کیونکہ یہ غلط کام کیا کرتے تھے، جو کہ آج عام سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ طاقت ہے ایک فرشتے کی، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ 3000 فرشتے نازل ہوں گے، اور اگر تم تقوی اور صبر کے ساتھ کام لوگے تو 5000 فرشتے بھی نازل ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہاری جیت جبریل کی وجہ سے نہیں ہوئی علیہ السلام، میکائیل کی وجہ سے نہیں ہوئی، فرشتوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، تمہاری جیت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. تو جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں مسلمانوں کو تسلی دیں کہ ان کو سکون مل جائے، لیکن کبھی بھی اپنے اسباب پر ریلائے مت کرنا. اگر تمہارے پاس ہر طریقے کا، ہر قسم کا سبب یا اسباب موجود ہے، اویلیبل ہیں، تم نے اپنی تیاری کرنے کے بعد صرف اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرنا ہے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اور کبھی کبھار جو بندہ دین پہ چل رہا ہوتا ہے، ایٹ ٹائمز اس کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی کھپا دی ہے. اٹس بین ایئرز، 10 سال، 20 سال، 30 سال میں دین کے لیے کام کر رہا ہوں. میں اپنے کیمپس میں، میں اپنے گھر میں یا اپنے ورک سپیس میں میں دین کی دعوت دیتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرے کہ مجھے ریزلٹس ملنے چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار مصلحین کو، اصلاح کرنے والوں کو ان کی ڈیزائر کے مطابق ریزلٹس نہ ملیں. all they would get is tranquility of their heart، کہ ان کو صرف دل کا اطمینان ہونا، دل میں مطمئن رہنا، اس کے علاوہ شاید ان کو نہ ملے سوائے دل کے سکون کے. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے at times it could happen، جب آپ دین پر چل رہے ہوتے ہو، آپ ہو سکتا ہے بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ مجھے یہ چیزیں ملیں گی، لیکن آپ کو دل کے سکون کے علاوہ شاید کچھ بھی نہ ملے. اور کبھی کبھار مصلحین، اصلاح کرنے والے، ایمان والے اس چیز کو بڑا چھوٹا سمجھ لیتے ہیں.